والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کی خدمت میں ایمان کی حقیقت کے بارے میں چند باتیں عرض کی تھی، جس میں بات آئی تھی کہ توحید کا ایک تقاضا غیر اللہ کی عبادت سے کٹ جانا اور عبادت میں اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک سمجھ کے عبادت کو اللہ کے ساتھ خاص کر دینا، اور اسی کی گہرائی یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایمان کا وہ جذبہ ہو کہ جس جذبے کی ایسی قوت ہو کہ ہر ما سوی اللہ سے کٹ جائے، اور اس کے دل میں جب بھی کوئی مشکل، مصیبت، حاجت آئے اس پر، تو اس کے دل میں صرف اور صرف اللہ رہ جائے، باقی ہر چیز سے کٹ جائے۔ ظاہری اسباب استعمال کرنے جائز ہے، لیکن ظاہری اسباب پہ بھی بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ ہے تو صرف اللہ پر۔ اگر یہ حقیقت حاصل ہو گئی تو سمجھے توحید کامل ہو گئی، اور اگر صرف قبر کی پوجا سے ہٹ گیا، تعزیہ تبوس سے ہٹ گیا، لیکن اللہ سے تعلق جڑا نہیں، رجوع اللہ نہیں ہوا، تو اس کی توحید کامل نہیں۔ کمال توحید یہ ہے کہ ہر ایک سے کٹ جائے، اور اس کا معیار یہ ہے کہ جب بھی اس کا دل میل ہو تو صرف اللہ کی طرف میل ہو۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت۔ اور جب اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور محبت والی خشیت پیدا ہوتی ہے تو پھر ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اب وہ آدمی توحید کے ثمرات کو محسوس کرتا ہے، توحید کی لذات کو محسوس کرتا ہے،
اور اللہ کی توحید کے راستے میں آنے والی کڑواہٹ اور تکالیف اسے مٹھاس اور لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ تب ہوگا کہ ہر ایک سے کٹنا ہوگا اور صرف دل میں اللہ ہی کو بسانا ہوگا، اور جب اللہ دل میں بس گیا تو سب کچھ مل گیا۔ بس یہ ہے، اس پہ محنت کرنی ہے، اور اس کی طرف قرآن پاک نے متوجہ کیا۔ لوگ جو خشک مزاجی کے ساتھ صرف علم کلام کی حد تک کہتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، ہم قبر کی پوجا نہیں کرتے، بت کی پوجا نہیں کرتے، غیر اللہ کو نہیں پکارتے، تعویذوں کے اڈوں پہ نہیں جاتے، لیکن انہیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں اپنے رب کی محبت کتنی ہے، اور ہمارے دل میں رب پہ اعتماد کتنا ہے، ہمارا توکل کتنا ہے، اور ہمارے دل میں کیا کیفیات پیدا ہوتی ہیں جب بھی ہم پہ کوئی مسئلہ آئے تو کیا ہم اللہ کی تقدیر سمجھ کے راضی ہوتے ہیں یا دل سے اس کو قبول نہیں کرتے اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یا ہماری نظریں اسباب پہ ٹکی رہتی ہے، لگی رہتی ہے۔ یہ ہر آدمی خود اپنا جائزہ لے سکتا ہے، کیونکہ یہ دل کی کیفیات ہے اور دل کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اب ایک ایک چیز سے یہی چیز قرآن مقدس اسی درجہ کے حصول پہ زور لگا رہا ہے، اور انبیاء کی دعوت یہی رہی کہ ہر ایک سے کٹ جاؤ، ہر ایک سے ہٹ جاؤ، اور تمہارے دل میں رہے تو صرف اللہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ فرماتے ہیں مشرک نے بھی کچھ اپنے محبوب اور معبود بنائے، اور وہ ان کے ساتھ محبت کی پینگے بنانے کا دعویٰ رکھتا ہے کہ میرا غوث اعظم مشکل کشا، میں لج پالاندے لڑ لگیاں میرے پلڑے بھرے رہندے، میں غوث اعظم دا منگتا ہاں میرے تو غم پرے رہندے۔ یہ اس نے بھی معبود بنایا اور اپنا محبوب بنایا۔ اسی طرح کوئی کہتا ہے داتا دی نگری تے علی حجویری دینے والا داتا، کوئی حبل، کوئی لات، کوئی منات، کوئی عیسیٰ، کوئی علی، کوئی عباس، کوئی پج تن پاج، یہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا کئیوں کو الوہیت کا درجہ دیا اور انہیں الہ کہا نہیں، الہ سمجھا ہے، اور الوہیت کی صفات ان میں مانی ہیں، لیکن فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ بھی محبت کے دعوے کرنے والے ہیں، لیکن جو مومن آدمی ہے اس کی سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ امتحان پہ دیکھ لیا کرو، موحد اور مشرک میں فرق یہ ہے کہ موحد کی یاری معبود کے ساتھ پکی ہے، مضبوط یاری ہے، اشد حبا للہ، وجود کے ٹکڑے ہو جائیں۔ موحد آدمی وہ توحید پہ پکا ہے، وہ کبھی یا علی مدد نہیں کہے گا، کبھی یا رسول اللہ مدد نہیں کہے گا، یا عیسیٰ، یا حبل، یا لات، یا منات، کوئی غیر اللہ کو نہیں پکارے گا۔ اور جو مشرک ہے، مشرک اپنے معبود کا بھی غدار ہے، اپنے معبود کا بھی غدار ہے۔ لاہور گیا، کہتا ہے بابا میری تیرے آگے تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو لاہور سے پشاور پہنچ گیا، پشاور والے بابے کو کہتا ہے تو
تو ادھر کیا بکواس کر رہا تھا؟ علی اجمیری کو کیا کہہ رہا تھا؟ تیرے سوا میرا مشکل کشا کوئی نہیں. پشاور جا کے تیرے سوا میرا مشکل کشا کوئی نہیں. بری امام آ کے تیرے سوا میرا مشکل کشا کوئی نہیں. کراچی کے غازی کے پاس جا کے تیرے سوا میرا مشکل کشا کوئی نہیں. تو یہ بالکل وہ کنجری والا مذہب ہے، جو مل جائے تیرے سوا میرا کوئی نہیں. یہ وہی مزنیہ اور کنجری کا مذہب ہے. ہر جگہ پہ اس نے سجدہ کیا ہے، ہر جگہ کو پکارا ہے، لیکن مباہد کون ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے. عرب کی گرمی، گرم پتھروں چٹانوں پہ، وجود پہ کپڑے بھی نہیں اور اس کو لٹا دیا گیا، لیکن زبان سے پھر بھی کہتا ہے احد احد احد. مشکل کشا صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. حالانکہ زندہ پیغمبر بھی موجود ہیں اور پڑوس میں موجود ہیں. حضرت بلال نبی کو نہیں پکارتا اور پتھروں کی چٹانوں کے نیچے آ کر بھی سارا دن گزارتے ہوئے بھی کہتا ہے احد 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 کے نعرے لگاتا ہے. حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں گرم کر کے پھیر دی گئیں، لیکن اللہ کی مشکل کشائی حاجت روائی سے نہیں پھری. آنکھیں چلی گئیں لیکن دل اللہ پہ مطمئن رہا کہ مشکل کشا ہوئی ہے، حاجت روا ہوئی ہے. اور کسی کے اونٹوں پہ باندھ کر ایک کا رخ مشرق کو دوسرے کا مغرب کو، دو اونٹوں پہ باندھی ہے، عورت ہے. اور کہا جاتا ہے کہ صرف یہ احد والا نعرہ چھوڑ دے، لا الہ الا اللہ والا سبق چھوڑ دے، کم از کم کہنا ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ. یہ باب کر نہیں سکتے تو کروا تو سکتے ہیں. اتنی بات مان لے. وہ کہتی ہے نہیں، اونٹوں کو بھگا دیا جاتا ہے، اس کے وجود کے دو حصے ہو جاتے ہیں، لیکن احد احد کا نعرہ یہ کبھی ڈھیلا نہیں پڑتا. یہ معنی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. مواحد اپنے معبود کے ساتھ وفادار ہے، مشرک اپنے معبود کا بھی غدار ہے. اپنے مشکل کشا جو بناوٹی مصنوعی فارمی بنائے ہیں ان کا بھی یہ غدار ہے، اس پہ بھی پکا نہیں رہتا. تو بہرحال میرا بھائی اندر غور کر لے کہ تیرے دل میں اللہ کتنا ہے، اللہ کی طرف توجہ کتنی ہے، اللہ کی طرف تیرا بھروسہ کتنا ہے. یہ تو دل کے فیصلے ہیں. مولویوں کے فتوے تو اوپر اوپر ہوتے ہیں، مفتی اور قاضی کے فیصلے تو ظاہر پہ ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے فیصلے تیرے اندر پہ ہوں گے، دل پر فیصلے ہوں گے. اور دل میں کتنا تیرا اخلاص ہے. میں نے 2 نادہ پچھلے جمعے پہ بیان کیے تھے، 2 نبیوں کے 2 نادہ. آج سنو تیسرا نادہ. تیسرا نادہ اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت یونس پیغمبر، حضرت یونس علیہ السلام. ان کے بارے میں قرآن نے یہاں کئی مقام پہ ذکر کیا. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. نادہ یاد ہے نا؟ نادہ فی الظلمات. وَظَنُّونَ، اور میرا مچھلی والا پیغمبر ظنون. اور دوسرے مقام پہ لا تکن کصاحب الحوت. میرا پیغمبر مچھلی والے کی طرح جلد بازی نہیں کرنی. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ.
मछली वाले पैगंबर ने जल्दबाजी की थी, तूने जल्दबाजी नहीं करनी, ये पैगंबर करीम को बताया। और वहां साहिबुल हूद, और जहां सूरतुल अंबिया में आयत नंबर 83 है, फरमाया बज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन अला कौमिही लिरब्बिही। हजरत यूनुस कौम से नाराज हो गए, अल्लाह की तौहीद की वजह से कौम को दावत दी और कौम ने दावत को ठुकरा दिया। पैगंबर ने दलाइल पेश किए, करते रहे। जब समझा कि ये कौम अब मानने वाली नहीं, तो ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि। हजरत यूनुस का गुमान ये था कि अल्लाह मुझ पे गिरफ्त नहीं करेंगे। इंतजार करना था वही का कानून ये था कि जब भी किसी कौम पे अजाब आया तो अल्लाह ने पैगंबर को हिजरत का हुक्म दिया, पैगंबर हिजरत कर दिया, और जो कौम पीछे रह गई जिद्दी, उसका रगड़ा निकाल दिया। अब ये कौम दावत मुकम्मल हो चुकी थी। हजरत यूनुस पैगंबर ने अपने इज्तिहाद से ये तय किया कि उमूमी तौर पे जब दावत मुकम्मल हो जाए तो पैगंबर हिजरत करता है। तो इसमें क्या हुआ कि हजरत यूनुस ने वही का इंतजार नहीं किया, इज्तिहाद पे अमल किया। इसको कुरान पाक बयान कर रहा है, फज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि। और पैगंबर अल्लाह का सबसे मुकर्रब होता है। पैगंबर की थोड़ी सी इज्तिहाद गैर सवाब पे भी अल्लाह ताला गिरफ्त करता है, तरबियत करता है। हालांकि इज्तिहाद का मामला और है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर मुजतहिद आदमी है, माहिर है, और उसने इज्तिहाद किया, इज्तिहाद सही निकला, तो अल्लाह उसको 2 अजर अता करेंगे। 2 अजर, एक दुरुस्तगी का और एक इज्तिहाद का। और अगर इज्तिहाद में गलती हो गई, मुजतहिद से गलती हो गई, तो फरमाया 1 अजर फिर भी मिलेगा। और अगर गैर मुकल्लिद इज्तिहाद करेगा, सही भी निकला, तो 4 डंडे मिलेंगे। क्योंकि ये अहली नहीं है, ये तो आप जट की मिसाल, आम खिताबी दलील भी समझते हैं कि ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाए, लाइसेंस शुदा ड्राइवर हो वो बच जाते हैं, लेकिन लाइसेंस से लाइसेंस ना हो और अनाड़ी एक्सीडेंट करे तो वो अगर पाकिस्तानी कानून ना हो, कोई इस्लामी कानून हो, वो हमेशा तक रहेगा। फिर माहिर की गलती, क्योंकि वो माहिर का काम है, और जो अनाड़ी है, इसको किसने कहा तू पंगा ले? कहते मैं तहकीक कर रहा हूं। तहकीक और तहकीक के उसूल भी कुरान ने बयान किए। तहकीक कौन करेगा? अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु। तहकीक वो करेगा जिसमें तहकीक का मलका है। तू खोता रेड़ी वाला तहकीक करेगा? इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, बुखारी, मुस्लिम कि इनमें से किसका मसला ठीक है, और पकोड़े बेचने वाला और सारा दिन गटरों की सफाई करने वाला तू तहकीक करेगा कि आइम्मा अरबा और सहाबा किसका मजहब राजे था और किसका मरजू था? तहकीक करना हक है, लेकिन तहकीक का आल वो है जिसको कुरान ने कहा अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु, जिनमें मलका इस्तिंबात मौजूद है, मलके तहकीक मौजूद है, और वो आलिम है। ये शरीयत का खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं कि हर उल्लू का पट्टा निकला, कोई जनाब ये इंजनों को दुरुस्त करने वाला इंजीनियर बैठा है, मैं तहकीक करूंगा, कोई प्रोफेसर
سکول سے ریٹائر ہوا وہ تحقیق کرے گا، کوئی ڈاکٹر حتیٰ کہ کوئی پاکستان کا صدر وہ ریٹائر ہوا تو وہ بھی محقق مفسر مجتہد بن بیٹھا۔ ہر بندہ تحقیق کرے گا۔ تمہارا جو ڈاکٹر کا نسخہ ہے وہ مکینک چیک کرے گا؟ عجیب مسئلہ ہے۔ دنیا میں تو بڑے سمجھدار ہو، کبھی سونے کا کام کرائے موچی کے پاس کبھی نہیں گئے کہ مجھے زیورات بنا دے، تو جوتیاں اچھی بناتا ہے سنہری، اور مجھے بھی زیورات بنا دے موچی کی دکان پہ، تو میں نے نہیں دیکھا۔ اور کبھی موچی کی دکان پہ جو کام ہے جوتوں والا وہ سنار کی دکان پہ تو میں نے نہیں دیکھا کسی نے سنارے کو کہا مجھے جوتی ذرا سی دے۔ تو تم تو بڑے سمجھدار ہو، ہر چیز کو اپنی جگہ، لیکن دین انجینئروں سے لے گئے، دین پروفیسروں اور ڈاکٹروں اور ان چبل پارٹی سے لوگے جو دین پڑھا ہی نہیں۔ وہی محقق ہے جی فلانا مولوی یوٹیوب پہ کہہ رہا تھا، واہ واہ یوٹیوب تمہارا امام ہے، اور فلانا مولوی ایسے سنتے ہوئے بات، اور ہر ایک کی تحقیق کرتے ہو تو دین کی بھی خدا کے لیے تحقیق کیا کرو۔ یوٹیوبر ان کا کام تو ہے الٹی سیدھی باتیں کر کے پیسے جمع کرنا، جتنے ویو زیادہ ہوں گے اتنے گاہک زیادہ ہوں گے، پیسے زیادہ ہوں گے، اور تم سمجھتے ہو یوٹیوبر یہ ملا ہے اور ان سے دین حاصل کریں گے؟ یہ سب مداری اور اکثر کنجر کمپنی ہے، اور اکثر یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہے، الا ماشاء اللہ۔ ہاں بھائی یہاں نبی کا مقام ہے، تھوڑی سی لغزش ہوئی، تھوڑی سی لغزش، اور اندازہ بھی یہ تھا اللہ نقدر علیہ، ہم گرفت نہیں کریں گے، نقدر لن نزیت علیہ فنادا فی الظلمات۔ کشتی پہ سوار ہوئے، کشتی بھمر میں پھنس گئی، پیغمبر کشتی پہ سوار ہوئے، کشتی کا ویسے بھی لوڈ اوور تھا، اور پیغمبر کریم حضرت یونس کشتی پہ سوار ہوئے، کشتی دریا کے درمیان میں ہچکچولے کھانے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ یار وزن بہت بڑھ گیا ہے، کچھ آدمیوں کو نیچے اتارا جائے۔ جب بعض روایات ہیں تو اسرائیلی، ان اسرائیلی روایات میں بعض نے یہ بیان کیا کہ کشتی والوں کا ذہن یہ تھا کہ کشتی تب ہچکولے کھاتی ہے بھور میں آتی ہے کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کے آ رہا ہو تو کرا ڈالا گیا وزن کم کرنے کے لیے، یا کسی اور نظریے کے تحت جب کرا ڈالا گیا تو حضرت یونس کا نام نکلا۔ حضرت یونس سمجھ گئے کہ میں ہوں جس کی وجہ سے کشتی بھمر میں ہے، یا حضرت یونس سمجھ گئے کہ اب میری باری آ گئی وزن کم کرنے کے لیے، تو حضرت یونس علیہ السلام 3 دفعہ فصاہما، انہوں نے قرآ اندازی کی، نام حضرت یونس کا نکلا، تو حضرت یونس وہاں دریا میں کود گئے یا دریا میں ڈال دیے گئے۔ تو حضرت یونس جو ہی دریا کی موجوں کی طرف بڑھے، اللہ نے مچھلی کو حکم دے دیا کہ اس کو لقمہ بنا۔ لیکن خیال کرنا میری امانت ہے، اس کو لقمہ بنا، مچھلی کا پیٹ جیل بن گیا، مچھلی کا پیٹ حضرت یونس کے لیے کمرے کی حیثیت، جیل کی حیثیت بن گیا۔ فرمایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، پیغمبر کو مچھلی نے لقمہ بنا لیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، کھایا نہیں، التقم کا معنی نگل گئی، نگل گئی اور اپنے پیٹ میں لے گئی۔ پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں ہے، اور مچھلی کے پیٹ میں اب ہر طرف اندھیرا ہے، رات کا بھی اندھیرا، پانی کی لہروں کا بھی اندھیرا، مچھلی کے پیٹ اور جھلی کا بھی اندھیرا، سارے اندھیرے، ظلمتیں جمع ہو گئی۔
ادھر بھی، اور اسباب منقطع ہو گئے، اسباب ختم ہو گئے۔ کوئی آدمی دریا کے کنارے پہ مصیبت میں پھنس جائے، ماتحت الاسباب بلایا جاتا ہے، یار میری مدد کر، کیونکہ ماتحت الاسباب بلانا جائز ہے یا نہیں؟ اسباب کے تحت بلایا جا سکتا ہے۔ کوئی راہگیر مسافر بھی آ کے مدد کر سکتا ہے، اور وہاں کئی چانس ہوتے ہیں جہاں تو سارے اسباب ہی منقطع ہو گئے، پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی نبی کو لے کر پانی کی تہوں میں چلی گئی۔ اب ذرا اندازہ کرو، کوئی اسباب رہ گئے؟ تم بھی کہتے ہو ہم توحیدی ہیں، تھوڑی سی بات آئے تو اللہ سے بزن ہوگی، تھوڑی سی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ دکھا رہے ہیں توحید کا نعرہ لگانے والوں اندر سے بھی توحیدی بنو۔ یونس پیغمبر نے توحید بیان کی، اب وقت اپنے اوپر آ گیا تو اب کیا ہوگا؟ پیغمبر نے عملاً بھی توحید پہ عمل کر کے دکھایا، اور دعوتاً قولاً بھی توحید پہ عمل کر کے دکھایا۔ فرمایا وہاں مچھلی کا پیٹ ہے، رافضی کہتے ہیں جی 5 تن پاک کو پکارا۔ بے ایمانو، تم یہودی بہتر تھے، ایسے تم نے لیبل لگا دی، غلط لیبل لگا۔ علی پاک کو پکارا، فلانے کو پکارا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات، فنادا فی الظلمات۔ حضرت یونس نے کس کو پکارا؟ اونچے اونچے بولو، کس کو پکارا؟ آدم کو، ادریس کو، نوح کو، ابراہیم کو، علی کو، 5 تن پاک کو۔ 5 تن پاک کا بھی وجود بھی نہیں، علی پاک ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، آدم گزر گئے، نوح گزر گئے، بڑے بڑے انبیاء گزر گئے، لیکن اس جیل کے اندر حضرت یونس نے پکارا ہے صرف اپنے رب کو۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک۔ جہاں علماء پریشان ہوئے، مفسرین پریشان ہوئے کہ اس کے آگے جو آ رہا ہے نا فاستجبنا، فاستجبنا لہو، فاستجبنا کا معنی ہوتا ہے دعا قبول کی ہم نے۔ جبکہ جو حضرت یونس نے لفظ کہے لا الہ الا انتا، اس میں تو دعا والا لفظ ہی کوئی نہیں۔ لا الہ الا انتا کا معنی اللہ تیرے سوا الہ کوئی نہیں، اس میں کوئی دعا ہے؟ اور دعا کا معنی تو مانگنا ہے۔ دعا تو یہ ہوتی اللہم اخرجنی من بطن الحوت، اللہ مجھے مچھی کے پیٹ سے نکال۔ ایک لفظ نہیں پورے قرآن میں جہاں حضرت نے دعا کی ہو کہ یا اللہ مجھے نکال، نہیں کہا۔ کیا کہا؟ لا الہ الا انتا۔ لیکن قرآن کہتا ہے فاستجبنا، ہم نے دعا قبول کی۔ یا اللہ دعا تو ہوئی کوئی نہیں، قبول کیسے کی؟ یہ بات ہے سمجھنے والی۔ مفسرین جواب دیتے ہیں کہ حضرت یونس نے زبردست دعا کی۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جہاں موجود ہے، آپ نے فرمایا جس آدمی کو مصیبت پڑی اور اس نے حضرت یونس والی دعا کی، یہ مشکات ہے، اور مشکات میں یہاں مسلم کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد، مسلم نہیں مسند احمد اور ترمذی مشکات کے اندر ہے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ذنون
اذا دعا ربہ وہو فی بطن الحوت دعوت ذنون، مچھلی والے کی دعا جب اس نے دعا ربہ اپنے رب سے دعا کی، وہو فی بطن الحوت، اور وہ حوت مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہ کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لم یدع بہا رجل مسلم فی شیء، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ مسلمان آدمی جب یہ دعا کرے گا ظنون والی، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ قال رسول اللہ، رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ اب توجہ کر میرا بھائی، دعا کیا ہے؟ مانگا تو کچھ نہیں، تو وہ دعا کیسے بن گئی؟ میرے ذرا توجہ کرنا۔ حضرت یونس وہاں پھنسے، جس کو قرآن نے الظلمات کہا۔ ظلمات کا مطلب ہے انقطاع اسباب کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت یونس وہاں پھنسے جہاں اسباب ختم ہو گئے، اور جہاں معاملہ ما فوق الاسباب چلا جائے۔ ما فوق الاسباب سننے والا بھی الہ، پہنچنے والا بھی الہ۔ الہ کا معنی یہ ہے کہ بغیر اسباب کے سننے والا، الہ کا معنی یہ ہے کہ بغیر اسباب کے مصیبتیں حل کرنے والا۔ حضرت یونس جہاں پھنسے کہتے ہیں اللہ تیرے سوا الہ کوئی نہیں، یعنی میں یونس کی پکار کو یہاں سننے والا کوئی نہیں، اور میرے حالات پر قادر کوئی نہیں، متصرف کوئی نہیں۔ تجھے کہنا مقصد تھا لا الہ الا انت، تیرے سوا۔ یہ الہ کا معنی بھی سمجھا دیا۔ حضرت ابراہیم نے بھی یہی الہ کا معنی کیا تھا، لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ تو حضرت یونس نے جہاں کہہ دیا اللہ، جہاں میں پھنسا ہوں یہاں پہنچ بھی وہ جان بھی ہو سکتا ہے، جس کا علم ما فوق الاسباب ہو سن بھی ہو سکتا ہے، جس کا سماع ما فوق الاسباب ہو حاجت پوری بھی وہ کر سکتا ہے، جس کا تصرف ما فوق الاسباب ہو، اور وہ ہستی جس کا سماع بھی ما فوق الاسباب، بصر بھی ما فوق الاسباب، علم بھی ما فوق الاسباب، تصرف بھی ما فوق الاسباب، وہ تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، لہذا تو میری مدد کر۔ بڑا تعجب ہوتا ہے لوگ جب کہتے ہیں نا مردے سنتے ہیں، مردے اور سنتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہلواتی ہے۔ اس پہ تعجب در تعجب ہے، ادھر مردہ تھے ادھر سندا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، مردے سنتے ہیں۔ شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ پبلک بھی عجیب ہے، ملا سٹیج پہ بیٹھے ہو، لوگوں مردے سنتے ہیں۔ کسی نے نہیں پوچھا ہو مولوی حیا کا، لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، تیری انگلی ابھی مردوں کے کانوں میں۔ وہ سنتے، اگر سنتے ہوتے تو آج کے دور میں دفناتا کون؟ سنتے دیکھتے ہیں تو شیشے میں رکھو۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی؟ مردہ تے سنے، واہ 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 واہ۔ اے مردہ جب موت آ گئی اسباب ختم ہو گئے۔ اب اگر مردے میں صلاحیت سما قابلیت سما مانے گا تو نے مردے کو الہ مانا ہے، اور جو مافوق الاسباب کسی کے بھی سما کا قائل، زندہ کے سما کا قائل ہو وہ بھی زندہ کو الہ مان رہا ہے، مردہ کے الہ کا قائل ہو وہ مردہ کو الہ مان رہا ہے، تو پھر لا الہ الا اللہ کہنے کی ملا جی ضرورت نہیں، پھر رام رام شروع کر۔
لا الہ الا اللہ تو یہی بتا رہا ہے کہ بغیر اسباب کے سننے والا کون، بغیر اسباب کے جاننے والا کون، بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا کون۔ اگر یہ صفتیں تو نے کسی نبی ولی میں مانی، امام الانبیاء میں یہ صفات مان لی تو تو نے امام الانبیاء کو بھی الہ مانا۔ اور کیا کہا تھا ابو بکر صدیق نے، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، فإن محمدا قد مات، ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ صدیق نے قرآن سے لیا تھا مضمون، هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ لاہور میں غیر مقلد مولوی ہے، اس کا باپ اچھا آدمی تھا، احسان الہی ظہیر صاحب، اس نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور اچھی لکھائی کی، لیکن پیچھے آگے خلف من بعدہم خلف، پیچھے بالکل ریچھوں کی دوڑ ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں لوگ مردے نہیں سنتے، مردے بولتے نہیں۔ آگے والے حدیث کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، دلیل کیا؟ مردے نے کہا تھا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، صدقے میرا پترا صدقے۔ احسان الہی ظہیر خوش ہوا ہوگا کہ میں نے میرے گھر بیٹا پیدا ہوئے، یہ نہیں پتا کہ کنان سے بھی آگے۔ بے وقوف قرآن کی تعریف نہ کر، یہ وہ ظہیر صاحب ہیں ہشام الہی۔ میں تو سن کے حیران ہوا کہ اتنا بڑا جاہل جس کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ، نہ یہ مردے بول رہے تھے یا لیت قومی۔ واہ واہ، صحیح کہا جی صاحب نے، کہتے وہ بھی انجینئر، یہ انجینئروں والا دین ہے۔ اور تعجب ہے، آگے بیٹھے ہو کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ اہل حدیث کا مسئلہ کہ مردے سنتے بھی ہیں، مردے بولتے بھی ہیں، اگے ہوں تسی بھی چلو بے جفیاں پا کے ملتے بھی ہیں۔ ہاں تو آ جاؤ، پتہ نہیں کیا ہو گیا قوم کو۔ اور میرا بھائی یہ معمولی مسئلہ نہیں، اس مسئلے کا تعلق ہے الہ والے مسئلے کے ساتھ۔ کس مسئلے کے ساتھ؟ الہ، الوہیت کا معنی یہ ہے، معیار یہ ہے، سلطتن غیبیہ، سلطہ غیبیہ یہ ہے، الہ وہ ہستی ہے جو بغیر اسباب کے سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، تصرف کرتا بھی ہے۔ اگر یہ صفت مردے میں مانی تب بھی مشرک ہے، زندہ میں مانی تب بھی مشرک ہے۔ دین کے ساتھ کھلواڑ بنائے، بلوغ المرام پڑھ کے کہ مرام پڑھ کے یہ محقق الاثر بن گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام، اللہ الہ الا انت سبحانک سبحانک سبحانک، تو کمزوریوں سے پاک ہے، سبحانک تو شریکوں سے پاک ہے، تو شفعاء سے پاک ہے، سبحانک انی کنت من الظالمین، میں کم اسباب والا تھا، میرے پاس اسباب نہیں۔ یہاں ظالمین کا وہ ظالم والا معنی نہیں ہے جو معروف کیا جاتا ہے، ظلم کا معنی کمی والا بھی ہے۔ لم تظلم منہ شیئا سورۃ الکہف ہے، دونوں باغ پورا پھل لاتے تھے، کسی سال بھی کوئی پھل میں کمی نہیں آتی تھی۔ تو ظلم کا معنی ایک تو وضع الشیء فی غیر محلی، جو آپ کے عرف میں ظلم ہے، دوسرا ظلم کا معنی کمی والا، نقص اسباب میں کمی والا۔ تو حضرت یونس کہتے ہیں اللہ میرے پاس اسباب کوئی نہیں، میں کیسے مچھلی کے پیٹ سے نکلوں؟
تو ہی مسببُل اسباب ہے، تو ہی مہربانی کر۔ فرمایا فاستجبنا لہ، فاستجبنا لہ۔ سورہ صافات کا مقام بھی دیکھ لو، یہاں پر آیت نمبر 140 ہے، سورہ الصافات ہے، 23واں پارہ ہے۔ فرمایا ان یونس لمن المرسلین، حضرت یونس المرسلین البتہ رسولوں سے تھے۔ اذ ابقا الی الفلک المشحون فساہم فکان من المدحضین، وہی واقعہ قرآن اندازی ہوئی اور اسی کا نام نکلا۔ فالتقمہ الحوت، اس کو حوت اور مچھلی نے سالم نگل لیا۔ وہو ملیم، اور وہ دل ہی دل میں ملامت کر رہے تھے۔ اگلا جملہ ذرا سننا ہے۔ عقیدے بھی لوگوں کو دیکھ لو، پیر زمین پہ کھڑے ہو کے اللہ کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نے لکھا ہے اللہ ولیوں کو طاقت دیتا ہے، چاہے تو زمین کو آسمان پہ مار دے، آسمان کو زمین پہ مار دیں، یہ تو جلیدے ہی نہیں ہوئے۔ یہ جو بریلی مذہب والے پیر تو بالکل جلیدے ہی نہیں، بریک ہی نہیں ان کی۔ آؤ ذرا اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ فلولا انہ، سبحان اللہ، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر یونس پیغمبر، لولا انہ، اگر یونس پیغمبر یہ بات نہ ہوتی، کان من المسبحین، اگر میری توحید والے کلمات زبان سے ادا نہ کرتے۔ یہاں تسبیح کیا ہے؟ لا الہ الا انت والی تسبیح۔ تم پتہ نہیں تسبیح کیا سمجھتے ہو؟ تسبیح سبحان اللہ کا معنی کبھی دیکھا ہے؟ سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ مولویوں صوفیوں نے تمہیں رٹا دیا، سبحان اللہ ایک دفعہ کہو نا 90 نیکی ملے، 90۔ اور اگر سبحان اللہ کے مطابق عقیدہ نہ ہوا نا 90 لعنت ملے۔ ایک نہیں 1000 منکے کی تسبیح پڑھ۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ اما یشرکون۔ سبحان اللہ کا سب سے پہلا معنی مصداق، اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، ذات میں، صفات میں، افعال میں، حقوق میں۔ اور جب اللہ کی صفت غیر اللہ میں مان کے پھر سبحان اللہ کہتا ہے تو لاکھ لعنت منہ پہ پڑتی ہے۔ سبحان اللہ عقیدے کے ساتھ کہنا ہے کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، صرف فضائل سناتا ہے، یہ سارے توحید ہے۔ فرمایا یہی وہ مسئلہ تھا، فلولا انہ کان من المسبحین، توجہ میری طرف، من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر وہ لا الہ الا انت والے کلمات توحیدی نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہ جاتے۔ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، زندہ ہونے کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہ جاتے۔ توجہ کرنا، یہاں بڑے بڑے علماء سے لغزش ہوئی ہے، بڑے بڑے علماء سے، اور خصوصاً وہ جو کہتے حیاتی حیاتی کہلواتے ہیں نا کہ ہم حیاتی ہیں، حالانکہ وہ حیاتی نہیں ہے، وہ بالکل چواتی ہیں۔ چواتی اور حیاتی میں فرق ہے، یہ آذری پارٹی،
حیاتی کا کیا معنی ہے؟ تمہارے اندر اتنا مجمع ہے، کوئی حیات النبی کا منکر بیٹھے؟ جو حیات النبی کا منکر ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے. کمال ہے. وہ تو ان کا شیخ الحدیث مسند پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ماما کی حیات نہیں مانتے. اور بے ایمان، کس نے کہا نہیں مانتے؟ جھوٹ بولتا ہے اتنی لمبی داڑھی رکھ کے. یہ حیات انبیاء کے منکر ہیں، حیات شہداء کے منکر ہیں. نہ میاں مٹھو، نہ جھوٹ نہ بول. مسئلہ یہ ہے کہ روح بدن میں ہے یا نہیں، اور دنیا والوں کی سنتے ہیں یا نہیں. بس اتنا تو مسئلہ ہے. تو نے چکر چلائے حیات فلاں فلاں، روح بدن میں ہے یا نہیں، اور دنیا والوں کی عادتاً سنتے ہیں یا نہیں. اس دو مسئلوں کی وجہ سے تو ہم تمہیں کافر سمجھتے ہیں. جب تم کہتے ہو کہ روح نکلی نہیں، یا ہر ایک کی روح پھر بدن میں ہے اور عادتاً مردے سنتے ہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں تمہارے کفر اور ابو جہل کے کفر میں کوئی فرق نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دھوکے دیتے ہو. حیات النبی نہیں مانتے. کون نہیں مانتا؟ میری کتاب المسلک المنصور پڑھ، اتنی حدیثیں میں نے حیات النبی پہ لکھی ہیں، تمہارے باپ کو بھی پتہ نہیں ہے. حیات النبی حق ہے، حیات انبیاء بھی حق ہے، حیات شہداء بھی حق ہے، لیکن اس حیات کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ روح پھر اسی بدن میں ہے اور دنیا والوں کی سنتی ہے. اگر یہ دنیاوی حیات تو یہی ہے دنیا والوں کی سنتے ہیں، ایسی حیات کہیں نہ قرآن سے ثابت ہے نہ پیغمبر کے فرمان سے ثابت ہے. 40 احادیث نبی کی آیت کی تفسیر کر رہی ہیں شہداء کی حیات کی کہ ان کی ارواح جنت میں ہیں، اور 10 حدیثیں بخاری مسلم موطا مالک میں انبیاء کے متعلق موجود ہیں، خصوصاً نبی پاک کے متعلق موجود ہیں کہ موت کے بعد آپ کی روح مبارک بھی، انبیاء کی ارواح مبارکہ بھی وہ رفیق اعلیٰ میں ہیں اور قیامت سے پہلے اس بدن میں واپس نہیں آ سکتی. دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو، حیات النبی حیات النبی. بات کر. اور ان کا یہ عقیدہ حیات النبی نہیں، ان کا عقیدہ حیات ابی جہل کا ہے. ان سب کا عقیدہ ابو جہل، اندرا گاندھی، ٹرمپ اللہ کرے مر جائے، یہ نیتنیاہو، بڑے سے بڑا کافر منافق مشرک، ہر ایک کسی قبر میں زندہ بھی ہے سنتا بھی ہے. تو جس کا یہ عقیدہ و ایمان سے بتاؤ اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ اونچے بولو. اور جو نمازیں پڑھے، کچھ فتوے تم بھی لگایا کرو، مجھے بدنام کر. ہاں، جو نمازیں پڑھے. اچھا چلو یہ تم پہ میں نے چھوڑ دیا، تم جو کہو. سنو، تو انہوں نے کہہ دیا ایک طرف دیکھو حیات کا عقیدہ ہے، دوسری طرف نبی کے جسم کو محفوظ نہیں مانتے. یہاں پر لکھنے والے کیا لکھتے ہیں کہ وہ جی حضرت یونس فوت ہو جاتے. ایک عبارت آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ حضرت یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی پاکی نہ بیان کرتے اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، بلکہ اس کی غذا بنا دیے جاتے. کیا ہے؟ اس کی غذا بنا دیے جاتے اور قیامت میں عام مردوں کی طرح اٹھائے جاتے. ہمارا سوال ہے غذا بنا دیے جاتے تو نبی کا وجود پھر محفوظ نہ ہوا نا. اور یہ بات مفتی شفیع صاحب بھی لکھ گئے اور بھی بڑے بڑے حضرات نے لکھی ہے. تو ہمارا سوال ہے کہ اگر حضرت یونس مچھلی کی غذا بن جاتے تو پھر وجود تو محفوظ نہ ہوگا. حفظ اجساد کا عقیدہ کدھر جائے گا؟ سمجھ گئے میری بات؟ اب یہ ان لوگوں کا اصل عقیدہ ہے. سمجھتے نہیں ہیں
کہ نبی کے وجود کو بھی محفوظ نہیں مانتے، الزام دوسروں پہ لگاتی ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں وفات پاتے اور مچھلی کا پیٹ نبی کی قبر بن جاتا، قیامت تک اللہ مچھلی کے پیٹ کو بھی محفوظ رکھتے۔ اتنے تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ بطن الحوت قبر لَهُ، اگر یہ دعا نہ کرتے تو حضرت یونس کی قبر مچھلی کا پیٹ بنتا، اور جو قبر پیغمبر کے وجود کے لیے بن گئی اس قبر کو بھی اللہ قیامت تک محفوظ رکھتے، غذا نہ بنتی۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئی ہے یا نہیں ہے؟ غذا بننے والی بات نہیں ہے، اس لیے حیرانگی کی بات ہے مسئلہ کیا بناتے ہیں، ادھر نبی کے وجود کی حفاظت کے قائل نہیں اور الزام دوسروں کو دیتی ہے۔ خیر بہرحال لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اور مقام قرآن بولا سورہ القلم، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر حضرت یونس پر میں اللہ کا احسان ان کا تدارک نہ کرتا، ان کو اپنے رحمت کی گود میں نہ لے لیتا، حضرت یونس کو اللہ کا انعام نعمت احسان ان کا تدارک نہ کرتا تو حضرت یونس وہ ملامت کیے ہوئے سے ہوتے۔ یہ تو میری رحمت نے ان کو سنبھال لیا، اللہ نے بتا دیا۔ تو اے کائنات والو، جنہیں تم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو وہ خود مصائب میں مبتلا ہوتی ہیں، اور مصائب اور مصیبتوں میں کس کو پکارتی ہیں؟ جلدی بولو، کس کو پکارتی ہیں؟ صرف اللہ کو۔ اور کیسے پکارتے ہیں؟ پنجا تنا دا واسطہ، 14 معصومہ دا واسطہ۔ آج کل سب سے بڑا مسئلہ تو یہی چل رہا ہے، 14 پنجا معصومہ دا واسطہ، 14 معصومہ دا واسطہ، بھکی شاہ دا واسطہ تے ککڑ شاہ دا واسطہ۔ یہ میرے پاس مشکات ہے، اس میں ایک آدمی نے دعا مانگی، اللہ کی طرف رجوع کا سب سے بڑا ذریعہ دعا ہے۔ اللہ کو یہی توحید ہے کہ ہر وقت تیرا دل متوجہ ہو اللہ کی طرف، اور یہی پیغمبر کا مقصود ہے۔ ایک آدمی نے دعا مانگی، ذرا دعا سنو، یہ مشکات 2289 8-9 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے سنا، وہ جو دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألوک بأنک انت اللہ۔ سبحان اللہ، ایک ایک جملہ دیکھو، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، کیوں، کس وسیلے سے مانگتا ہوں، کس حوالے سے مانگتا ہوں؟ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهِ، اس لیے کہ تو اللہ ہے۔ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس لیے کہ تو اللہ ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی پکاریں سننے والا نہیں۔ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الصمد، تو ہی پکارے جانے کے لائق ہے۔ الصمد کا معنی المستعان بھی ہے،
الصمد کا معنی الحی الذی لا یموت بھی ہے، الصمد کا معنی الذی یصمد الیہ فی الحوائج بھی ہے، جس کو حاجتوں میں پکارا جائے تو ہی صمد ہے۔ کون سا صمد؟ لم یلد ولم یولد، نہ تجھے کوئی، نہ تیرا کوئی اصل نہ فرا، نہ تجھے کوئی جننے والا، نہ کوئی تیری اولاد۔ آدمی مجبور ہوتا ہے یا اولاد سے، یا باپ سے، یا دوستوں سے، بیوی سے تو ہر صورت میں۔ اولاد مجبور کرتی ہے، والدین مجبور کرتے ہیں، دوست مجبور کر دیتے ہیں، مرضی کے خلاف کام کرواتے ہیں۔ فرمایا اللہ تجھے کوئی مجبور کرنے والا نہیں، تیری اولاد بھی نہیں، تیرے والدین بھی نہیں، اور ایسا تو نے کوئی دوست بھی نہیں بنایا کوفوا جیڑا تیرے ہان دا ہوے، تیرے ہمسر ہوے، ایسا کوئی تو نے تیرا دوست بھی نہیں۔ اور متخذ صاحبۃ ولا ولدا، تیری بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں، یعنی کوئی بھی تجھے مجبور کرنے والا نہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ وہ آدمی دعا مانگ رہا تھا، کیسی دعا ہے؟ پیغمبر کریم کی موجودگی میں جو دعا مانگ رہی ہے، یا اللہ نبی کا واسطہ، حرمت فلاں نہیں۔ نبی پاک نے سن لیا، آپ نے یہ نہیں فرمایا او مماتی کیسی دعا مانگ رہا ہے، بے وسیلے دا منکر، یوں کہنا 50 تنہ دا واسطہ، 14 معصومہ دا واسطہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعا سنی، فقالا دع اللہ باسمہ الاعظم، فرمایا اس بندے نے اللہ کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی۔ کس وسیلے سے؟ اسم اعظم، اسم اعظم اس کے وسیلے سے دعا مانگی۔ فرمایا الذی اذا سئل بہ اعطا وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، یہ جو اس نے اللہ کے ناموں کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، پیغمبر کریم فرماتے ہیں جب اللہ کے ان ناموں کے وسیلے سے دعا مانگی جائے، مانگا جائے تو اللہ عطا کر دیتا ہے، دعا کی جائے تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ کس کی گارنٹی ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ کی گارنٹی ہے۔ کس سے مانگنا بھی اللہ سے، اور مانگنا بھی اللہ کے ناموں کے، بولو ٹائم ختم ہو گیا، وسیلے سے ہے۔ اور سن لے حضرت انس ہیں، 2290 نمبر حدیث ہے مشکات کی، فرماتے ہیں کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، میں مسجد میں پیغمبر کے ساتھ بیٹھا تھا، ورجل یصلی، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس نے نماز کے اندر ہی کہا اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اسألک، کیا کہتا ہے؟ اے میرے اللہ، اسألک، میں تجھ سے اس توسل اور وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ سارے کمالات الوہیت تیرے ساتھ خاص ہیں، جتنے الوہیت والی حمدیں ہیں وہ تیرے ساتھ خاص ہیں، تیری کمال کسی میں بھی نہیں ہے۔ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، وہ کون سا حمدہ؟ لا الہ الا انتا، تیرے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں، انت الحنانو المنانو، تو ہی رحمتیں کرنے والا ہے، تو ہی اپنا نعمتیں دینے والا ہے، احسان کرنے والا ہے۔ بدیع السماوات والارض، تو ہی آسمان و زمین کو
بغیر آئیڈیل اور نمونے کے پیدا کرنے والا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام، اے جلال والے، اے او ذات جس کی دو قسم کی صفاتیں، جلالیہ بھی جمالیہ بھی، ساری صفات تیری ہیں۔ یا حیو یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم اے کائنات کو تھامنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اسالو کا، یہ ہے محمدی دین، خالص اوریجنل دین، بغیر ملاوٹ والا۔ اسالو کا، تجھ سے مانگتا ہوں۔ فقال النبی، نبی کریم علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا دا اللہ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَىٰ۔ اس آدمی نے اللہ کے عظیم ناموں کے وسیلے سے مانگا ہے۔ جب بھی آدمی اللہ کے عظیم ناموں کے وسیلے سے مانگے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اور اللہ جو مانگو وہ عطا بھی کر دیتا ہے۔ بوینا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حاصل یہ نکلا، توحید کی لذت لینا چاہتے ہو، توحید کو کھڑا کرنا چاہتے ہو، توحید کو زنگ سے بچا لو، میل کچیل سے بچا لو، اور جب توحید صاف ستھری ہو جائے پھر تمہارے دل میں سکینت نازل ہوگی، دل میں اطمینان نازل ہوگا، اور ایک اللہ کے بن جاؤ۔ حاجات مشکلات میں جب بھی اور مشکل ہو نہ ہو، راحتوں میں خوشیوں میں غمیوں میں، ہر حال میں تیرے دل میں اللہ ہو۔ یہی نبیوں والی دعوت ہے۔ باقی ساری چیزوں کو باہر رکھ، دل میں کیا رکھ؟ دل میں اللہ ہو، دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، دل میں مال کی محبت نہ ہو، دل میں دکانداری بے شک کر، وہ بھی اللہ کے لیے کر، تجارت کر اللہ کے لیے کر، حلال کمائی کی نیت سے کر، اور جتنے پیشے ہیں اختیار کر، نیت تیری یہ ہو کہ حلال پیسہ آئے اور میں اپنی آخرت بناؤں۔ اللہ کے نام پہ حصے نکال، اللہ کے راستے میں خرچ کر، اور اگر تجھے پتہ چل جائے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی لذت ہے، توحید خالص ہو، زنگ نہ ہو، تو جب اپنے ہاتھ کی کمائی آدمی دیتا ہے نا اللہ کے راستے میں، شیطان کو پورا برسٹ لگتا ہے۔ بہت مشکل کام ہے، سجدے کرنے آسان ہے، کون سا خرچہ ہے؟ غسل خانے میں جاؤ، 2 لوٹے تھے باہر، 1 لوٹا تھے، سجدے آسان۔ لیکن امتحان ہو جاتا ہے معاملات میں، دوسروں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے، جہاں ایمان کا امتحان ہو جاتا ہے۔ اور جو مال تم کما رہے ہو، کہاں سے کما رہے ہو، کیسے کما رہے ہو، مشکوک ہے یا یقینی ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ پھر مال آ گیا تمہارے پاس، اب یہ امانت ہے، اس کو خرچ کر رہے ہو، کس جگہ پہ کر رہے ہو؟ یہ مال تمہارا نہیں ہے، مما رزقناہم، اللہ فرماتے ہیں میرا مال ہے، تیرے پاس امانت آیا، قیامت کے دن 1-1 روپے کا حساب لوں گا، کدھر لگایا تھا؟ یہ کبھی سوچا؟ کمایا کدھر سے، لگایا کدھر؟ اور سب سے خوش نصیب آدمی وہ ہے جو حلال طریقے پہ کمائے، مشکوک طریقوں سے نہیں، یقینی حلال طریقوں سے کمائے اور اللہ کے راستے میں لگائے، تو پھر دل کا اطمینان اور کمال پائے۔ یہ اصل ایمان ہے۔ ہم لوگوں نے باروں بار توحید سیکھ لی، اب اندر سیکھنے کی ضرورت ہے، اس توحید میں رچ پچ جانے کی ضرورت ہے، اور جب اندر توحید حالی بن گئی
اور اندر توحید اتر گئی، خدا کی قسم جو اس توحید والے مسئلے میں لذتیں ہیں نا، وہ دنیا کی کسی چیز میں لذتیں نہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح توحید کی سمجھ نصیب فرمائے۔